آیا میں یہ ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جتنے لوگ تھے بیعت الرضوان میں جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، میں بہت واضح ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو مومن ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے حدیبیہ میں، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نے ان کے دل کا حال دیکھا ہے، اللہ نے ان کو سکینہ دیا ہے، اللہ نے ان کو فتح قریب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اس کے کیا پیش آیا؟ غزوہ خیبر پیش آیا. غزوہ خیبر میں سب صحابہ پہ سکینہ نہیں تھا کیونکہ بعض بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ واضح ہے. بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی بیعت توڑ دی تھی. تو اللہ وہاں پہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگ وہاں پہ ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں، یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا کہ مومنین نے جنہوں نے حدیبیہ میں آپ سے بیعت کی میں ان سے راضی ہوں. منافق نے بیعت کی اس کا ذکر اس آیہ میں نہیں ہے. آیا اس سے ساکت ہے. بلکہ بالمفہوم، علماء کے ہاں منطوق اور مفہوم ہوتا ہے نا. منطوق میں صرف مومنین کا ذکر ہے، مفہوم میں یہی ملتا ہے کہ منافقین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں. جن لوگوں کو مفہوم و منطوق کا پتہ ہے وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا کہا. اب دیکھیں کہ جناب خلیفہ ثانی کو اسی بیعت کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شک ہوا ہے، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے شک ہوا ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ شک جو ہے، شک کے آپ نے لفظی معنی لیے تو معنی ہی شک ہی بنتا ہے نا بھائی. اس کو شک ہو گیا ہے اسلام لانے کے بعد، ایسا شک اس کو کبھی نہیں ہوا، وہ حدیبیہ میں ہوا ہے. وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. اور شک کس بات پہ ہوئی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، اس کے سوالات بتا رہے ہیں کہ شک کس بات پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے واقعاً رسول ہیں، آپ وعدہ نہیں دیتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے. اور پھر اس پہ بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی. پھر وہ عمر خلیفہ ابو بکر صاحب سے یہی سوالات انہوں نے دہرائے ہیں. تو یہاں سے مجھے نہیں معلوم آپ کس طرف بھاگنا چاہتے ہیں. آپ نے اس کا بالکل آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ اس کو رسالت پہ شک نہیں تھا. تو کس رسالت پہ شک نہیں تھا، کس بات پہ شک تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار پہ شک تھا کہ انہوں نے خبر غیبی دیا کہ ہم مکہ جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں پہ عمرہ کریں گے، نماز پڑھیں گے. اس بات پہ شک تھا. پھر جس بات پہ بھی شک ہونا پھر دائرہ اسلام سے خروج کا نام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس بات، اگر اس کو کس بات پہ شک تھا. اس کے سوال کیفیت میں شک ہے. کس چیز کی کیفیت میں شک ہے؟ کیفیت یہ ہے حضرت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی تھی. ٹھیک ہے حضرت، اور وہ ابھی صلح میں تبدیل ہو رہی تھی، حالانکہ وہ صلح ہی فتح ہے، اسی کے متعلق سورہ فتح نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے حضرت، لیکن وہ کیفیت ان کا خیال تھا کہ ہم تو اس کے ذریعے فتح میں پائیں گے، یہاں پر صلح ہو رہا ہے تو یہ کیفیت میں وہ واقع ہو گیا، شک واقع ہو گیا. ٹھیک ہے حضرت، کیفیت کے اندر شک یہ کفر نہیں. اب نص روایت دیکھیں کہ اس کو کیفیت پہ شک ہوئی تھی یا کسی اور بات پہ. وہ ہر ادعا کے لیے دلیل ہونا چاہیے، قرینہ ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں وہ کس بات پہ شک ہے، اس کے کلمات دیکھیں. یہ صحیح ابن حبان ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. اب دیکھیں، وقال عمر بن الخطاب واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، اس دن مجھے شک ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو شک ہوا ہے. تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا الست رسول اللہ حقا، کیا آپ واقعا پیغمبر نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. السنا علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں. فرمایا جی ہاں. فلما نعطي الدنیۃ فی دیننا اذن، پر ہم دین میں پستی کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو یہ میرے بھائی، یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ اعتراض کرنا کہ اس کو پستی کہنا، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ جانتے ہیں میں. اچھا، پھر اس نے کہا اولیس کنت تحدثنا ان سنأتی البیت فنطوف به، کیا تم ہمیں نہیں کہتے تھے کہ آپ بھی نہیں بولا، اس نے صیغہ مخاطب مفرد استعمال کیا، کیا تم یہی نہیں کہتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ قال بلا، پیغمبر نے کہا جی میں نے خبر دی. فخبرتک انا انک تأتیہ العام، کیا میں نے کہا تھا کسی سال جائیں گے؟ قال لا فانک تأتیہ فتطوف به، تو آپ جائیں گے ادھر اور طواف بھی کریں گے. اتیت ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس گیا، ابو بکر سے یہ پوچھا الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا یہ شخص واقعا پیغمبر نہیں ہے؟ تو اس کے سوال جو ہم بتا رہے ہیں کہ کس بات پہ اس کو شک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے جو اس کا معارضہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے، اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. آپ دیکھیں، یہ اس آیت کے متعلق اختلاف ہے ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان نہیں تھا کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو اطمینان نہیں تھا، یہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا
اللہ آپ کا بلا کرے اگر مجھے مل جائے وہ کتاب عیون الاخبار میں عیون الاخبار میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ شک نہیں تھا کہ اللہ مردے کو زندہ کریں گے. اگر کوئی شک کرتا ہے قیامت پر میعاد پر وہ کافر ہوتا ہے. بالکل اس کو اطمینان تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا, اس کے پاس علم نبوت میں یہ بات تھی کہ اللہ کا ایک ایسا نبی ہے جو اللہ کا بہت ہی بڑا پیارا ہوگا. اگر وہ اللہ سے طلب کرے گا کہ مردہ کو زندہ کر کے مجھے دکھاؤ, وہ اس کو دکھائے گا اور وہ اس کا خلیل ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً پتا چل گیا تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں. اس کو یہ پتا چلا تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں, کہ اگر میں اللہ سے طلب کروں تو اللہ یہ کام میرے لیے کرے گا. تو وہ اس بات پہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, اس نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ مردہ کو کیسے تو زندہ کرتا ہے, ارنی کیف تحیی الموتى, مجھے دکھا کہ مردے کو تو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اس نے کہا بلا جا میرا ایمان ہے, وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. دل مطمئن ہو جائے کس بات پر؟ اس بات پر کہ وہی پیغمبر جو اللہ کا خلیل ہے وہ میں ہوں. اس بات پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اللہ کی الوہیت پہ شک ہے, نہ یوم میعاد پہ شک ہے, اور نہ یہ کہ اللہ مردے کو زندہ کرے گا اس پہ شک ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ اطمینان چاہتے تھے اس بات پر کہ وہ خلیل میں ہوں, وہ اللہ کا وہ پیارا بندہ وہ میں ہوں جو اللہ سے اگر طلب کرے کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ, اس کے لیے مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا. ہمارے بھائی جو کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر بھی سکتا ہے نہیں کر سکتا, یہ تو کفر ہے بھائی. آپ خلفاء کو بچانے کے لیے پیغمبر اولو العزم کو اس کو شک ہو, اور بھائی جو بھی اصول دین میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا, کافر ہوتا ہے. اب میں شک کروں نا کہ اللہ ایک ہے یا تین ہے یا اللہ ہے بھی نہیں, یہ کفر ہے. میں شک کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی نہیں ہو سکتے, یہ کفر ہے. میں روز میعاد پہ شک کروں, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یوم حساب ہے بھی یا نہیں ہے, یہ کفر ہے. اچھا, تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی یہاں پہ نہیں چلتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اللہ کی الوہیت پہ شک ہے, نہ یوم میعاد پہ شک ہے. وہ کسی اور چیز کے لیے اطمینان قلب مانگ رہا تھا جو ان کی اپنی نبوت ہے. ان کی اپنی نبوت بھی نہیں, ان کا اپنا یہ کہ وہ خلیل اللہ ہے, اور وہ اگر اللہ سے مردہ کو زندہ کرنے کو طلب کریں تو اللہ اس کو کر کے دکھائے گا. ابھی جو آپ بتا رہے نا کہ جناب خلیفہ ثانی کو کیفیت پہ شک تھا کہ ہم کیسے مکہ جائیں, تو اسی طرح سوال کرتا نا یا رسول اللہ پھر ہم کب مکے جائیں گے, یہ سوال کرتا نا, ہم کیفیت پہ سوال کرتا. اب ہمارا دل یہ کرتا تھا کہ ہم مکے جائیں گے انشاءاللہ عمرہ بجا لائیں گے, وہ ہمارا آبائی علاقہ ہے, وہاں پہ دیکھنے کا دل کرتا ہے. اب اس سال نہیں ہوا تو کب جائیں, اس طرح سوال کرتا نا کیسے جائیں گے. اس نے یہ سوال تو نہیں کیا, اس نے یہ سوال کیا اور پھر وہ اس کے اپنے جملے ہیں کہ میں نے اس کام کے بڑے کفارے ادا کیے ہیں. تو اس کے اپنے نزدیک بھی میں نے ان کا اپنا قول آپ کو دکھا دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑے اس کے کفارے ادا کیے اس کام کے. وہ کوئی معصومانہ سوال نہیں تھا, اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ جو اس کا قول ہے حدیبیہ میں, یہ بہت بڑی کیا ہے بھلے تحدی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دنیا کہنا, اس پہ تسلیم نہ ہونا, اس کو پستی سے وصف کرنا, یہ سب بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ کا عزت کرتا ہوں, اس لیے میرے سے زیادہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب کا کہ تشریف لائیں اور بہت بڑی تسلی کے ساتھ ادب کے ساتھ علمی گفتگو کرتے ہیں اور نکات کا جواب دیتے ہیں, اور بہت ہی تہذیب کے ساتھ ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں, تحقیق کے ساتھ. بہرحال ہمارا اختلاف ہے مطالب پر, لیکن ہم داد دیتے ہیں ان کی علمی صلاحیت کو. دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے کہ